السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ علیکم اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں سب؟ جی جی الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ چلیے، سننا کلاس شروع کرنے سے پہلے اپن درود شریف پڑھ لیں، پھر انشاءاللہ کلاس شروع کرتے ہیں۔ بسم السلام اللہ علیکم ورحمۃ الرحمن اللہ الرحیم۔ وبرکاتہ۔ بسم اللہ بسم الرحمن اللہ الرحیم۔ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ اللہم صلی علی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم کما کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ إنك حميد مجيد۔ مجید۔ اللهم بارك على محمد اللهم بارك على محمد محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد محمد كما باركت على إبراهيم كما كما باركت على إبراهيم إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إبراهيم إنك حميد مجيد۔ إنك حميد حميد مجيد۔ مجيد۔ رب يسر رب يسر رب يسر ولا تعسر ولا تعسر وتمم بالخير وتمم بالخير بالخير وبك نستعين وبك نستعين يا فتاح يا يا فتاح رب زدني علما رب رب زدني علما رب زدني علما رب زدني رب زدني علما رب زدني علما رب رب زدني علما۔ چلیے الحمدللہ کلاس شروع کرتے ہیں۔ جی، جیسا کہ آج سنتوں کی کلاس ہے تو آپ لوگ سبھی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ؟ جی الحمدللہ۔ جی کر رہے الحمدللہ۔ ہیں؟ بتائیں کیا کیا کر رہے ہیں، تھوڑا سا بتائیں، پھر اپن انشاءاللہ کلاس شروع کرتے ہیں۔ اب بھی الحمدللہ پانی پینے کی سنتوں پہ عمل کرتے ہیں، کھانا کھانے کی سنتیں جتنی ہو سکتی ہیں اتنی پر عمل کرتے ہیں، اور ماشاء لباس اللہ۔ پہننے کی سنتوں پہ عمل کر رہے ہیں، اور اپنی مسجد میں داخل ہونے کی سنتوں پہ عمل کرتے ہیں کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو جب نماز پہ کھڑے ہو کے مسجد کی سنتیں ادا کر رہے ہیں الحمدللہ۔ جی، کیونکہ دیکھیے ہماری جانمازی ہماری مسجد ہے نا، تو ہم جو جی، جی وضو کی سنتیں اپنی پوری الحمدللہ مکمل کوشش ٹھیک ہے، کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ، ہے نا۔ جی انشاءاللہ ہم روز دیکھیے چھوٹی چھوٹی سنتوں پہ بھی عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بڑی بڑی سنتوں پر عمل کرنے کی ہدایت دیں گے، ہے نا۔ تو انشاءاللہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں تو اس کو ہم سنت طریقے سے کریں، ہے نا۔ دیکھیے کھانا کھانا، پانی پینا، یہ سب ہماری ضرورتیں اور ہمیں ان کو کرنا ہی ہے نا، لیکن اسی کام کو اگر ہم سنت طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں سنت زندہ کرنے کا ثواب بھی ملے گا، اور ہم جتنی دیر بھی ہم کام کر رہے ہیں لیکن ہم نے سنت طریقے سے کیا تو ہمارا پورا عبادت میں لکھا جائے گا، ہے نا۔ الحمدللہ کتنی اچھی بات ہے۔
اور دیکھیے اسی طرح جس طرح ہم اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں، ہے نا، اپنے بہن بھائیوں سے محبت کرتے ہیں، تو اسی طرح ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کس طرح ہوگی؟ جب ہم سنتوں پر عمل کریں گے، ہے نا. تو ہم انشاءاللہ جتنی سنتوں پر عمل کریں گے تو اتنی ہمارے دل میں محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا ہوگی انشاءاللہ، ہے نا. ایک ایک سنت کو یاد کر کے اور اس پر عمل کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے، ہے نا. انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. آپ لوگوں کی آواز بہت سلو آ رہی ہے، مجھے یہ آ رہی ہے یا سبھی آج؟ جی انشاءاللہ آپ کی. ٹھیک ہے، انشاءاللہ. چلیے تو اپن پہلے میں اٹینڈنس لے لوں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر اپن سنتیں پڑھتے ہیں آگے کی، ہے نا. جی. جی فریدہ خان، فریدہ خان. مائک آف ہے اپی ان کا. مائک آف ہے، کلاس میں تو موجود ہیں. جی اپی. چلیے جی اٹینڈنس آ ہو رہی ہے رہی ہے آواز؟ نا؟ جی 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 جی. آ رہی ہے اب. ٹھیک. دیکھیے ہم کلاس میں ہوتے نا تو ہم الحمدللہ سننا تو سیکھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہم لبیک کہیں گے، ہے نا. جی چلیے ٹھیک ہے. صدف ناطق، صدف ناطق. جی اپی لائک. سائمہ، جی جی آ گئی بس. سائمہ خان، سائمہ خان. ایبسینٹ ہے اپی. ادیبہ حسین. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صفیہ اقتدار. السلام علیکم. لبیک. جی وعلیکم السلام. افشا خان. جی لبیک. توصیف جہاں. توصیف جہاں. فرزانہ خان. فرزانہ خان. نکت پروین. لبیک. یاسمین فاروقی. شہانہ فاطمہ. شہانہ فاطمہ. نیٹ ورک پرابلم ہو رہی ہے، کلاس میں موجود تو ہیں لیکن شاید آواز نہیں پہنچ پا رہی. جی یہ پہ ہماری اٹینڈنس ہو گئی فضانہ صاحبہ. جی آپ کا نام نکل گیا، میں لگا دیتی ہوں آپ کی. نیٹ ورک پرابلم ہو رہی ہے اپی. جی اقرا. لبیک. صدف جہاں. رحمت نور. جی لبیک. ثنا خان. سلمہ ابراہیم. رقیہ منصوری. فریدہ ماجد. شہانہ فاطمہ. چلیے اب میں آپ میں سے کسی کا نام رہ گیا ہو جس کی اٹینڈنس نہیں آئی ہو تو آپ بتا دیں. رجسٹر میں جو نام نوٹ تھے میرے پاس، اگر کسی کا نام رہ گیا ہو تو آپ بتا دیجیے گا، ٹھیک ہے. چلیے اب اپن سنتیں شروع کرتے ہیں. پچھلی کلاس میں ہم نے کون سی سنتیں پڑھی تھیں؟ لباس کی اپی. لباس. الحمدللہ سبھی کو یاد ہو گئی.
दुआएं भी याद हो गई लिबास पहनने की? जी अपी। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए मैं आज हम जानेंगे इंशाल्लाह। जी, कोई कुछ कह रहा है क्या? जी मैं कह रही हूँ, मैं शायद की नहीं। आप पिछली क्लास में नहीं थी आप? जी चलिए जी, आप नहीं किसी से ज्वाइन। लेकर लिख लीजिएगा या आपको ग्रुप पे शेयर कर देंगे तो आप नोट कर लीजिएगा। जी अपनी अच्छे से। अटेंडेंस लगा दिया आपने नजर। अभी आप सलाम अटेंडेंस आपका बोल रही थी, आपने है ना शेयर नहीं करे थे। लगा दी। देखिए, इसका पीडीएफ बन रहे हैं अभी। जब पीडीएफ इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर ग्रुप पे शेयर कर दी जाएगी, है ना? इंशाल्लाह। जी मैं अपनी इंशाल्लाह। मैं डाल दूं, मेरे पास लिखी हुई है ना पहले की। लिखी हुई हैं तो अभी जब तक आप डाल दीजिए, क्योंकि इसके पीडीएफ बन जी रहे मेरे हैं। पास। तो जी इंशाल्लाह जब PDF तैयार हो जाएंगे तो वो डल जाएंगे। अगर अभी आपके पास लिखी हुई हैं तो आप शेयर कर दीजिएगा। जी मेरे पास लिखी हुई है ना पहले की, आपने नोट करवाई थी ना लास्ट ईयर। जी जी जी, हाँ तो आप शेयर कर दीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह पीडीएफ बन जाएगा तो वो भी शेयर हो जाएगा, है ना? जी इंशाल्लाह मैं डाल दूंगी। जी। चलिए तो आज हम इंशाल्लाह मुख्तसर मसनून दुआएं सीखेंगे, है ना, जो हम रोजमर्रा में बोलते हैं। तो इंशाल्लाह बहुत से लोग बोलते भी होंगे और जिन्हें नहीं मालूम होंगी, तो इंशाल्लाह आज से कोशिश करेंगे कि ये छोटी छोटी सी दुआएं हैं जिन्हें हम बोलने की रोज आदत डालेंगे इंशाल्लाह, है ना। मुख्तसर मसनून और दुआएं ये एक एक लफ्ज की, है ना। जैसे हर काम शुरू करते वक्त हमें क्या पढ़ना चाहिए सबसे पहले? बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह, है बिस्मिल्लाह ना। रहमान रहीम। जी। तो आप चाहें तो इसे नोट भी करते जाएं और निगहत साहिबा आप स्क्रीन पे शेयर भी कर दें, ना। जी। तो ये मुख्तसर मसनून दुआएं हैं, एक एक लफ्ज की हैं, जिन्हें हम इंशाल्लाह बोलते भी हैं। बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जिसमें से हम अदा करते हैं, लेकिन जो हमें नहीं पता होंगे तो इंशाल्लाह हम उसको करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये भी सब मसनून दुआएं हैं ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं। तो हम कोई भी काम शुरू करेंगे तो हम इंशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर ही शुरू करेंगे, है ना। कोई भी काम कर रहे हो हम, चाहे गेट लगा रहे हो, गेट खोल रहे हैं, फैन ऑन कर रहे हैं, लाइट खोल रहे हो, बंद कर रहे हो, इंशाल्लाह जो भी काम करेंगे हम तो बिस्मिल्लाह से शुरू करेंगे, है ना। शुरू करेंगे अल्लाह। जी, बिस्मिल्लाह पढ़कर। बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्लाह के नाम से शुरू करेंगे, है ना। इसी तरह जब कोई हम अच्छी चीज देखेंगे तो हम क्या कहेंगे? माशा अल्लाह ला अल्हम्दुलिल्लाह। कुव्वता इल्ला बिल्लाह, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब हम कोई अच्छी चीज देखते हैं तो हमें पढ़ना चाहिए माशा अल्लाहु ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इल्ला बिल्लाह। जी। है ना। आप चाहें तो इनको नोट भी कर लें, स्क्रीन पे आपको दिख रही होंगी, है ना। जब हम कोई अच्छी चीज देखें तो हमें क्या पढ़ना चाहिए? माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हाँ, माशा अल्लाहु ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। माशाअल्लाह का क्या मतलब होता है? जैसा अल्लाह ने चाहा, है ना। हम्म। जब कोई नेमत मिले तो हमें क्या पढ़ना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह। हमें कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। जब हमें कोई नेमत मिल रही है तो हमें अल्लाह की तारीफ करना चाहिए। करना चाहिए ना, क्योंकि देने वाली जात किसकी है? अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, पाक। अल्लाह की है ना। तो हमें कोई भी चीज, कोई भी नेमत मिल रही है, छोटी बड़ी कोई भी नेमत है, तो हम उस पे अल्लाह की तारीफ करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे, है ना। इसी तरह खुशखबरी, जब हमें कोई खुशखबरी मिले तो हमें कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाही वल्लाहु अकबर। वल्लाहु अकबर, है ना। हम अल्लाह की जी। तारीफ भी बयान करेंगे और अल्लाह की बड़ाई बयान करेंगे, अल्लाह सबसे बड़े हैं, है ना। जब हम कोई भी खुशखबरी सुने तो हमें कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाही वल्लाहु वल्लाहु अकबर। अकबर। जी। ये अब जी, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? हेलो। चलिए, माइक का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा नाजमा ना, माइक साहिबा, खुले नहीं रहे। नाजमा साहिबा, वो जी वाईफाई से कनेक्ट था तो एक सेकंड के लिए लाइट गई तो मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, फिर दोबारा से मैंने ज्वाइन किए। तो आपने जी अभी क्या बताया? जी, मेरी मसनून आवाज आ दुआएं रही बता है? रही हूँ। जी जी, आ रही है आपकी जी अभी। आवाज। मसनून जी। मसनून दुआएं बता रही हूँ, मुख्तसर सी एक एक अल्फाज की छोटी छोटी सी मसनून दुआएं हैं, जो हमें इंशाल्लाह रोजमर्रा में हम जो काम करते हैं तो हमें उन दुआओं को पढ़ना चाहिए, है ना। शुरू से आवाज आई थी आपकी या बीच में से शुरू की नहीं, सुनी थी मतलब आपने? लाइट चली गई थी ना, तो वाईफाई से कनेक्ट था, डिस्कनेक्ट हो गया था।
پھر دوبارہ میں چلیے نے ٹھیک ہے جوائن کرا ہے دوبارہ سے، جی، ابھی تھوڑی ہی اور پھر بتائیں گے میں نے، جیسے میں نے پہلی بتائی ہے کہ ہر کام کو شروع کرتے وقت ہمیں بسم اللہ پڑھنا چاہیے، اللہ کے نام سے ہر کام کو شروع کرنا چاہیے، ہے نا۔ اسی طرح جب ہمیں کوئی اچھی چیز جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کہنا چاہیے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ہے نا۔ کیا کہنا چاہیے ہمیں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ لا لا قوت الا قوت باللہ۔ الا باللہ، لا باللہ، ہے نا۔ جی، ماشاء اللہ ہاں، لا قوت لا الا باللہ، یہ آپ کے اسکرین پہ بھی ہے، آپ لوگ اس کو نوٹ کر لیجئے گا، ہے نا۔ جی، اسی طرح جب کوئی نعمت ملے ہمیں، جب کوئی بھی نعمت ملے ہمیں تو ہمیں اللہ کی تعریف بیان کرنا چاہیے، ہمیں کہنا چاہیے الحمدللہ، ہے نا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی نعمت پہ ہمیں اللہ کی تعریف بیان کرنا چاہیے۔ اسی طرح جب ہمیں خوشخبری ہم جب سنیں تو ہمیں کہنا چاہیے الحمدللہ واللہ اکبر۔ کیا کہنا چاہیے ہمیں؟ الحمد للہ الحمدللہ واللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں ہم کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ کی بڑائی کریں، ہے نا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑے ہیں، اللہ اکبر۔ اسی طرح جب ہم کوئی اچھا خواب دیکھیں تب بھی ہم اللہ کی تعریف کریں، کیا کہنا چاہیے ہمیں؟ الحمدللہ، ہے نا۔ جی، اسی طرح کھانے پینے کے بعد ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ الحمد للہ الحمدللہ۔ الحمدللہ، ہے نا۔ ہم پانی کا گھونٹ پی رہے ہیں تو جی، ہم اب پانی بھی پانی الحمدللہ۔ پی چکے ہیں تو اس کے بعد بھی ہم الحمدللہ کہتے ہیں۔ ہم کھانا کھا لیا ہے ہم نے تو اس کے بعد بھی ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں، ہے نا۔ پانی کے ہر گھونٹ پر ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ، کیونکہ الحمدللہ، دیکھیے یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، پانی، ہے نا۔ سوچئے جی ذرا، جی تصور کریے کہ پانی کے بغیر زندگی کیسی ہو ہی نہیں سکتی، ہے نا۔ اور پوری دنیا مل کے ایک بوند پانی بنانا چاہے تو بن جائے گی؟ نہیں نہیں بنے گی۔ بنیں گی۔ جی، اللہ ہی بارش برساتے ہیں، اللہ ہی ہم کو زمین سے پانی دیتے ہیں، آسمان سے بارش برساتے ہیں، ہے نا۔ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے پانی۔ تو ہمیں جب بھی ہم پانی پیئیں تو ہم اللہ کی اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی تعریف کریں، ہے نا، اور الحمدللہ کہیں ہم، جی جی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، ہے نا۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں لیکن یہ سنت ہیں، ہم اس پہ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں تو سمجھیے ہم ایک سنت کو ادا کر رہے ہیں انشاءاللہ، ہے نا۔ جی جی جی، اسی طرح جب ہمیں چھینک آئے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ جب چھینک آئے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ۔ اب ہم نے تو چھینک آئی تو ہم نے الحمدللہ کہا۔ اب اگر ہمارے سامنے کوئی موجود ہے تو اسے کہنا چاہیے یرحمک اللہ۔ یرحمک اللہ، کیا کہنا چاہیے؟ یرحمک اللہ۔ کرنا۔ کسی کو چھینک آئیے اور اپن اس کے سامنے ہے تو اپن کو کہنا چاہیے یرحمک اللہ۔ کیونکہ دیکھیے یرحم آدم علیہ السلام کو بھی، آدم علیہ السلام کے پتلے میں جب اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی تھی تو جب ان کی روح دماغ تک پہنچی تو انہیں چھینک آئی، تو انہوں نے جو سب سے پہلا الفاظ کہا تھا چھینک آنے پر الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھایا تھا، تو سب سے پہلا الفاظ جو نکلا تھا تو الحمدللہ کہا تھا انہوں نے۔ تو چھینک آئے تو ہمیں الحمدللہ کہنا چاہیے نا، اللہ کی تعریف بیان کرنا چاہیے، اور جی جواب میں یرحمک اللہ کہیں۔ اسی طرح جب ہم کسی سے مل رہے ہیں، ہے نا، تو مصافحہ کرتے وقت ہمیں دعا پڑھنی چاہیے، ہے نا۔ یغفر اللہ لنا ولکم، یغفر اللہ لنا ولکم یغفر اللہ لنا ولکم۔ یغفر اللہ لنا ولکم۔ دیکھیے جب ہم کسی سے ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں، اور مصافحہ اگر ہم ملاتے ہیں تو اگر ہم مصافحہ ملاتے ہیں تھوڑا سا مائک کا خیال رکھیے، فریدہ صاحبہ آپ کی طرف سے آواز آ رہی، فردوس جمال صاحبہ۔ تو جب ہم کسی سے ملے سلام کرتے ہیں سب سے پہلے، تو کیونکہ سلام کرنا سنت ہے، اور ہم مصافحہ کریں لیڈیز سے، ہے نا۔ جی تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ یغفر اللہ لنا یغفر اللہ ولکم، لنا ولکم یغفر اجمعین۔ اللہ لنا ولکم۔ ولکم اتنا بھی کہہ سکتے ہیں، اور یغفر اللہ لنا ولکم اجمعین یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا اجمعین۔ جی،
اسی طرح جب ہم پر کوئی احسان کرے، جزاک اللہ خیرن کثیرا. ہاں جزا اللہ خیرہ. اگر ہم ایک کے لیے کسی ایک سے بات کر رہے ہیں تو ہم کہیں گے جزاک اللہ خیرہ، ہے نا. اور جی اگر اب جیسے پورے گروپ میں ہیں ہم اور زیادہ لوگوں کے لیے کہہ رہے ہیں تو پھر ہم کہیں گے جزاکم اللہ خیرہ، ایک سے زیادہ کے لیے، ہے نا. جزاکم اللہ خیرا. جی اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اللہ آپ کو بھلائی دے، ہے نا، یا آپ کا، ہاں آپ کو اچھا بدلہ دے اس کا. کیونکہ دیکھیے ہم تھینک یو یا شکریہ کہہ دیں گے تو اس سے تو ہمیں ثواب ملنا نہیں ہے نا، کیونکہ یہ تو اردو اور انگلش کا لفظ ہے، لیکن اس میں اللہ کا نام ہے. تو اگر ہم یہ کہیں گے جزاک اللہ خیرہ تو اس میں ہمیں ثواب ملے گا انشاءاللہ، ہے نا. تو ہم گروپ میں تھینکس جیسے تو یا خیرت کرتا ہے کیا اپی؟ زیادہ ایک سے زیادہ لوگوں کے لیے اگر کہا جائے گا تو جزاکم اللہ خیرہ. جزاک اللہ خیرہ ہے نا اپی، اور گروپ میں رہتے ہیں تو جزاک، ہاں دیکھیے ایک جزاکم کے لیے کہہ رہے ہیں تو جزاک اللہ خیرہ، جزاک اللہ خیرہ. اور اگر ایک سے زیادہ کے لیے کہہ رہے ہیں تو جزاکم اللہ، کم اللہ، جزاکم قل اللہ خیرہ. جی اللہ. ہے نا. تو انشاءاللہ اب اس کی پانی پلا دیں، پانی تو پلا دیں، چائے بنا جزاک جزا زیادہ لوگوں کے لیے کیا بولیں گی؟ جزاکم اللہ اللہ خیرہ. خیر جزاک آپ کے بعد جزاکم جی. اللہ اور جزاکم خیرا. اللہ خیرہ. جی کر جزاک لیا نوٹ. ناظمہ صاحبہ پھر سے لائٹ چلی گئی تھی، پھر دوبارہ کنیکٹ ہوئی ہوں. کوئی بات نہیں، آپ اسکرین پہ سے ایک آ سیکنڈ رہا کے ہے، آپ اس پہ سے نوٹ کر لیجئے نا. اپن چھوٹی چھوٹی سی دعائیں ہیں. جی لیے وہ ایک جی دم سے ہٹ جاتا ہے کر نا لیا اسکرین نوٹ. پہ سے. جی 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 لکھ جی ہی رہی ہوں میں کچھ انشاءاللہ. ہاں نوٹ لے لیے نا. میرے پاس لکھی ہوئی ہیں، میں ڈال دوں گی گروپ پہ. یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی ہیں آپ کے پاس؟ جی لکھی ہوئی ہیں میرے جی پاس جی. یہ بھی سب. ہاں آپ اسکرین شاٹ لے لیے، آپ ڈال دینا. میرے میں پتہ نہیں آ نہیں رہا اسکرین شاٹ لینا چاہ ارے رہی ہوں یہ میں. اسکرین پہ دکھ رہا ہوگا نا، آپ کے اسکرین پہ نہیں دکھ رہا ہے، اسکرین پہ جی سے جی شارٹ جی اسکرین چلا شاٹ لے گیا. لیجئے تو نوٹ کر لیجئے. جی چلا گیا وہ. چلا گیا. وہ نیٹ ورک پرابلم ہو رہی ہے نا، نگہت صاحبہ ہیں ادھر تو وہ ان کے ادھر بھی نیٹ ورک پرابلم ہو رہی ہے تو وہ اس لیے بار جی بار ہاں ہٹ وہ رہا ہے پتہ نہیں. شاید. جی آپ نہیں تو فکر آپ نہیں اس پہ کریں ڈال دیے انشاءاللہ. گا انشاءاللہ. جی 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 ابھی آپ سن ہاں لیں دھیان سے. میں تو بار بار اللہ لگا رہی تعالیٰ. ہوں اور یہ جی نیٹ جی اتنا پرابلم ہے نا آج کل. جی 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 ہاں بہت زیادہ ہو رہا ہے. جی بہن سبھی کے اسکرین ساتھ ہو رہی ہے نیٹ ورک پرابلم. تو آپ فکر نہیں کریں، جی اگر ہاں آپ کو مطلب جتنا سنائی دے رہا ہے آپ لکھ سکتی ہیں تو لکھ لیں، نہیں تو انشاءاللہ گروپ پہ شیئر کر دیا جائے گا تو آپ وہاں سے بھی نوٹ کر لیں. اور ویسے دیکھیے یہ والی کلاس کی اپنی ریکارڈنگ بھی ڈلتی ہے تو اگر آپ چاہیں تو پریشان نہیں ہو، آپ ریکارڈنگ پہ سے سن کر بھی نوٹ کر سکتی ہیں نا. جی چلیے تو ہم کہاں تھے کہ جب کوئی ہم پر احسان کرے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے. جزاک جزاکم اللہ خیرہ. اللہ خیرہ. اور جب ایک سے ہاں زیادہ لوگوں کو کہنا ہو تو جزاکم اللہ خیرہ. ہاں جزاکم اللہ خیر. اب انشاءاللہ اس کی ہم عادت ڈالیں گے، ہم شکریہ یا تھینک یو نہیں کہیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ، ہے نا. کیونکہ دیکھیے اس میں اپن کو نیکیاں مل رہی ہیں اور ایک سنت ادا ہو رہی ہے نا. یہ چھوٹی سی دعا ہے تو انشاءاللہ اب ہم خیال رکھیں گے کہ ہم اس دعا کو کہا کریں گے. ٹھیک. اسی طرح جب کسی کو نیا کپڑا پہنے دیکھیں تو کیا کہنا چاہیے. تبلی تبلی ویخلف اللہ. ویخلف اللہ. اللہ. کیا کہنا چاہیے. تبلی تبلی ویخلف یخلف اللہ. اللہ. ہاں اللہ. اللہ. تبلی ویخلف اللہ. تبلی ویخلف اللہ. تبلی یخلف اللہ. ویخلف اللہ. جب ہم کسی کو نیا کپڑا پہنے دیکھیں تو ہمیں اس کو یہ دعا دینا چاہیے. اچھا اسی طرح جب سر میں تیل لگائیں تو کیا پڑھنا چاہیے. بسم اللہ. بسم اللہ. ہاں کیونکہ ہر کام ہمیں بسم اللہ سے شروع کرنا ہے تو جب ہم سر میں تیل لگائیں گے تو ہم بسم اللہ پڑھیں، ہے نا. یا اچھا اسی طرح جب کوئی ہمیں آواز دے کر بلائے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے.
लब्बैक लब्बैक, है ना, लब्बैक यानी मैं हाजिर हूँ, लब्बैक। इसी तरह जब हम बुलंदी पर, ऊंचाई पर चढ़े तो हमें क्या कहना चाहिए? अल्लाहू अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। है ना। अल्लाहु जब हम बुलंदी पे चढ़ रहे हों, कहीं सीढ़ियाँ चढ़ रहे हों या कहीं ऊंचाई पे चढ़ रहे हों, तो हमें अल्लाहु अल्लाहू अकबर कहना अल्लाहु चाहिए, है ना। अकबर। जी, ये भी एक सुन्नत है, और इसको इंशाल्लाह हम अदा करेंगे तो हमें एक सुन्नत जिंदा करने का इंशाल्लाह सवाब मिलेगा, है ना। जी, इंशाल्लाह। इसी तरह जब बुलंदी से नीचे उतर रहे हैं, या हम सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं, या ऊंचाई से नीचे उतर रहे हैं, तो हम उस वक्त क्या कहेंगे? सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह, है ना। अल्लाह। ऊंचाई पे चढ़ते वक्त क्या कहेंगे? अल्लाहु अल्लाहु अकबर। अकबर। अल्लाहु अकबर। और नीचे उतरते उतरते वक्त सुभान सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा, और अगर प्लेन रास्ता होगा तो? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ऊंचाई पे चढ़ेंगे तो अल्लाह अकबर कहेंगे, और बुलंदी से नीचे उतरेंगे तो सुभान अल्लाह कहेंगे, और अगर प्लेन रास्ता होगा तो उस पे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे। इसी तरह हर मुश्किल मौके पर क्या कहना चाहिए हमें? या जब भी कोई हय्यु या मुश्किल आए कय्यूम तो बिरहमतिका या हय्यु या कय्युमु बिरहमतिका अस्तगीस। या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। या हाँ, कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। या हय्यु या अस्तगीस, कय्यूम बिरहमतिका क्या या अस्तगीथ। हय्यु या कय्यूम, अस्तगीस। अस्तगीथ। जी, अस्तगीस। अस्तगीथ। हय्यु या साहिब हाँ है कय्यूम आखिर में, अस पहले ये सीन है, या अस्तगीस। हाँ, अस्तगीथ। अस्तगीथु भी पढ़ सकते हैं ना। अस्तगीस भी पढ़ सकती हैं। अगर आयत करेंगे तो अस्तगीस कह देंगी, और अगर आयत नहीं करेंगे तो अस्तगीसु, अस्तगीथु। क्योंकि ये और भी बड़ी दुआ है, इसके आगे भी है। तो अगर आप या आयत हय्यु करेंगे या तो कय्यूम अस्तगीस पढ़ बिरहमतिका सकती हैं। अस्तगीस। या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। जी, अच्छा जी। इसी तरह अगर कहीं आग लग जाए तो हमें क्या पढ़ना चाहिए? अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, है ना। क्योंकि जब कहीं आग लग जाती है तो क्या पढ़ना चाहिए? अल्लाहू अकबर, अल्लाहु कसरत से पढ़ना अकबर। चाहिए, अल्लाहु है अकबर। ना? जी, क्योंकि ये आसमान और जमीन को पुर करती है ये चीज, है ना, अल्लाहू अकबर का कहना। इसी तरह अगर बहुत तेज बारिश हो रही है, ज्यादा तेज बारिश है, आंधी है, तो उस वक्त भी हमें पढ़ना चाहिए, है ना, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, और अजान भी देना चाहिए उस वक्त। जी। तो कहीं आग लगे तो क्या पढ़ना चाहिए? अल्लाहू अकबर पढ़ना अल्लाहु चाहिए, अकबर। अल्लाहू अकबर। जी, इसी तरह जब हमें गुस्सा आए या हम गधी की आवाज सुने तो क्या पढ़ना चाहिए? अऊज़ु अऊज़ु बिल्लाहि बिल्लाहि मिनश मिनश शैतानिर शैतानिर रजीम। रजीम। जब ज्यादा गुस्सा बारिश आए हो तो, तो भी अल्लाह अकबर और आजान में हाँ, घर में अगर मर्द मर्द हजरात हैं तो अजान भी दे सकते हैं, ऐसा कहा गया है, जी अभी। सुना है ऐसा। जी जी, तो अल्लाहू अकबर कसरत से पढ़ना चाहिए, खूब, है ना। जी, और जब गुस्सा आए तो क्या पढ़ेंगे हम? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हाँ, आऊज़ पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि शैतान दिलाता है वो गुस्सा। तो जब हम आउज़ू पढ़ेंगे तो शैतान दूर भगेगा और हमारा गुस्सा खत्म होगा इंशाल्लाह, है ना। और इसी तरह जब अपी गधे की आवाज सुने, जब भी हमें, जी, कोई कुछ किसी कह को रहे ज्यादा थे? हंसी आती है कि अब भी मैं फरीदा खान पूछ रही हूँ कि किसी को हंसी आती है ज्यादा तब क्या पढ़ना चाहिए? हंसी, हंसी पे भी मेरे ख्याल से तो आउज़ू ही पढ़ना चाहिए। नहीं हंसी अभी भी, लाहौल वला कुव्वत पढ़ना चाहिए। लाहौल हाँ, पढ़ते हैं जब ज्यादा हंसी लाहुल आती। का देखिए, लाहुल का मतलब अपन ये समझते हैं कि अपन लाहुल भेज रहे हैं, लेकिन लाहुल, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, जब इसका आप तर्जुमा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, गुनाहों से बचने की ताकत और नेक काम करने की कुव्वत अल्लाह ही की तरफ से है। तो लाहुल का मतलब जी। कई बार अपन ये समझ लेते हैं कि अपन लाहुल भेज रहे हैं, तो ये वो वाला नहीं लाहुल नहीं अभी ला है ना। हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला ये पढ़ना चाहिए।
ہاں تو مجھے وہ حافظ صاحب آتے ہیں تو انہوں نے بتایا تھا. اچھا اچھا. جی. کہ دیکھیے یہ کیا غصہ پڑھنا آنا، زیادہ ہنسنا، یہ سب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں وسوسے. تو انشاءاللہ اعوذ پڑھیں گے تو اس چیز سے ہماری حفاظت ہوگی انشاءاللہ، ہے نا. اور اسی طرح جب اگر ہم گدھے کی آواز سنیں تو اس وقت بھی ہمیں اعوذ پڑھنا چاہیے، کیونکہ ہے نا گدھے کو کہتے ہیں شیطان نظر آتا ہے، اس لیے وہ چلاتا ہے نا. تو جب کتا بھونکتا ہے تب بھی پڑھ سکتے ہیں؟ کتے کا تو اذان نہیں کے سنا. ٹائم پہ جیسے اذان اذان کے ٹائم ہوتی پہ ہے. ہاں، ویسے سرکش شیاطین جانوروں کو، بے منہ کے جو جانور ہوتے ہیں انہیں نظر آتے ہیں تو اس لیے وہ چلانا شروع کر دیتے ہیں، جی جی. تو پڑھ سکتے ہیں شاید اس وقت بھی. جی. اچھا، ہر نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد کیا پڑھنا چاہیے ہمیں؟ ہاں، استغفر اللہ پڑھنا چاہیے 3 بار. 3 بار، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی، ہر فرض نماز کے بعد استغفار ضرور پڑھا کرتے تھے، ہے نا. جی، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اسی طرح جب ہم وتر کی نماز پڑھتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ سبحان سبحان الملک الملک القدوس، ہے نا. جب بھی جی اپنی الحمدللہ جب سے آپ نے بتائی ہے، جب سے پابندی سے پڑھی جاتی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ. تو بس ان چیزوں کا ہمیں انشاءاللہ، دیکھیے بہت ساری چیزیں تو ہمیں پتہ ہی ہے، لیکن بس کیا ہے کہ ہم ذہن میں نہیں رکھتے، اور لیکن انشاءاللہ اب ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور ان سب چیزوں کی عادت ڈالیں گے، ہے نا. ان جی سب چیزوں کی انشاءاللہ عادت ڈالیں گے. وتر کی نماز کے بعد بھی انشاءاللہ ہم دیکھیے بس ہم 1 بار 2 بار 3 بار، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن، ایک ہفتے بھی اگر ہم نے پابندی سے کر لیا تو پھر انشاءاللہ ہماری عادت ہو جائے گی، ہے نا. جی اپی. اور پھر ہم اس کو انشاءاللہ کرنا نہیں چھوڑے، ہیں نا. جس کام کو ہم چھوڑتے نہیں ہیں تو پھر وہ عادت میں آ جاتا ہے اور پھر پابندی ہو جاتی ہے انشاءاللہ، ہے نا. تو ہر جی. وتر نماز کے بعد کیا پڑھیں گے؟ سبحان سبحان الملک الملک القدوس، القدوس. ہے نا. یہ بھی سنت سے ثابت ہے، سبحان آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر نماز کے بعد یہ پڑھا کرتے تھے، پڑھا ہے نا. کرتے تھے. جی ٹھیک ہے. اسی طرح جب سورج گرہن یا چاند گرہن ہو تو اس وقت بھی ہمیں اللہ اکبر اللہ کہنا پڑھنا چاہیے. چاہیے، اور ہے نا. اپنی نماز بھی پڑھنا چاہیے، آپ نے بتایا تو خوب دعا ہاں کرنا چاہیے، صدقہ کرنا چاہیے. جی جی. دیکھیے اللہ اکبر بھی کہنا چاہیے اور صدقہ بھی دینا چاہیے اور نوافل پڑھنا چاہیے اس وقت، خوب ہے نا. اور اللہ سے خوب دعائیں کرنا دعا چاہیے. کرنا چاہیے. جی. اچھا، اسی طرح جب ہم کوئی چیز بھول جائیں تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ درود شریف پڑھنا چاہیے. درود درود شریف شریف پڑھنا پڑھنا چاہیے نا. چاہیے. ہاں، درود شریف پڑھنے سے چیزیں یاد آ جاتی ہیں انشاءاللہ. اسی طرح جب مصیبت یا موت کی خبر سنیں تو کیا پڑھنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم یہ کب پڑھتے ہیں؟ جب کسی کی موت کی خبر سنتے ہیں نا. لیکن ایسا نہیں ہے، اگر کوئی بھی چیز جیسے ہمارے ابھی جو آپ جوتے نے کا، بتایا تھا جوتے جی، شوز موز بھی ٹوٹ جائے تب بھی پڑھ سکتے. تب بھی ہمیں یہ پڑھنا چاہیے. جی، کیونکہ دیکھیے ہر چیز کو لوٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف ہی جانا ہے نا. جی. اسی طرح جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا لا حول ولا حول ولا قوت الا باللہ، ہے نا. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. تو ہمیں اس کو خوب کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے اس کی، ہے نا. اس کا ترجمہ بھی کتنا اچھا ہے ماشاءاللہ. یاد ہے کسی کو؟ گناہوں سے ہاں بچنے کی قوت اللہ ہی کی طرف اللہ کی طرف. ابھی ماشاء یہ اللہ حدیث ماشاء بھی ہے، حدیث نمبر 7. اللہ. جی جی، یہ حدیث بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے ہم کو. یہ حدیث بھی ہے اور یہ اللہ کے خزانوں میں سے بھی ہے. تو ہمیں اس کو خوب دل سے سے اور پڑھنا کثرت سے پڑھنی چاہیے، ہے نا. کیونکہ دیکھیے نیک کاموں کی کوئی بھی کام کرنے کی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے نا قوت، اور طاقت بھی ہمیں اللہ ہی دیتے ہیں کسی کام کو کرنے کی. چلیے ٹھیک ہے. تو یہ مختصر سی مسنون دعائیں تھیں، انشاءاللہ ان کو ہم
یاد بھی کریں گے اور ان کو عمل میں لانے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ سبھی. انشاءاللہ. تو ان مسنون دعاؤں کو آپ سبھی نوٹ بھی کر لیں اور انشاءاللہ عمل میں لانے کی بھی کوشش کریں. انشاءاللہ. چلیے ٹھیک ہے، اب تھوڑا سا اپن آگے بڑھیں. آپ بتائیں حدیثیں اپنی کتنی ہو گئی ہیں؟ 14. اچھا پہلے تو فضیلت بتائیں حدیث یاد کرنے کی اور عمل کرنے کی، کیا فضیلت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری امت کے نفع کے لیے 40 حدیثیں یاد کرے گا قیامت کے دن کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. کتنے دروازے ہیں جنت کے؟ 8 دروازے. 8 دروازے ہیں نا. ہاں تو انشاءاللہ ہم یہ حدیثیں یاد بھی کریں گے اور ان پہ عمل بھی کریں گے انشاءاللہ، اور انہیں دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی کریں گے، ہے نا. انشاءاللہ. چلیے اب جلدی سے سب سے پہلے کون سنا رہا ہے، پھر اپن آگے کی حدیث پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک سے سنا دیجیے تاکہ سب سن لیں گے تو ریوائز بھی ہو جائے گی سب کی. جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 1 الدین یسر، دین آسان ہے. حدیث نمبر 2 السلام قبل الکلام، ترجمہ بات کرنے سے پہلے سلام کرو. حدیث نمبر 3 من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں. حدیث نمبر 4 مفتاح الجنت الصلاۃ، جنت کی کنجی نماز ہے. حدیث نمبر 5 انما الاعمال بالنیات، ترجمہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. حدیث نمبر 6 علیکم بالصدق، ہمیشہ سچ بات کا ہو. حدیث نمبر 7 لا حول ولا قوة الا باللہ، ترجمہ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے. حدیث نمبر 8 خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ترجمہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. حدیث نمبر 9 اجتنبوا الغضب، ترجمہ غصے سے بچو. حدیث نمبر 10 الجنت تحت الاقدام الامہات، ترجمہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. حدیث نمبر 11 کلو معروف صدقہ، ترجمہ ہر نیکی صدقہ ہے. حدیث نمبر 12 المسلم اخو المسلم، ترجمہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. حدیث نمبر 13 کلو واشربوا وتصدقوا، ترجمہ کھاؤ پیو اور صدقہ کرو. حدیث نمبر 14 الغیبۃ اشد من الزنا، ترجمہ غیبت زنا سے سخت ہے. اور سناؤں گی اپی؟ نہیں بس انشاءاللہ آگے کی 2 اپن ابھی پڑھتے ہیں نا. جی. ہلو جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی. اور الحمدللہ سبھی کو یاد ہے حدیثیں پوری یہاں تک سبھی کی پکی ہو گئی، کمپلیٹ ہو گئی. جی چلیے آج ہم کر لوں گی، میرے پاس نہیں ہے تو میں کسی آپ کے سے لے پاس نہیں ہے؟ جی آج میں نے گروپ پہ بھی شیئر کی تھی، آپ دیکھیے گا اور کلاس کے بعد انشاءاللہ کر دیں گے تو آپ نوٹ کر لیجیے گا، ہے نا. جی اور شروع سے. بہت چھوٹی چھوٹی سی ہیں، کوشش کریے گا ایک ایک دو بھی آپ اگر روز یاد کریں گی تو انشاءاللہ آپ کو ہو جائیں گی، ہے نا. جی شروع سے چلیے. نہیں آپ نے. جی ایک سے ابھی صدف صاحبہ نے سنائی نا، ایک سے سنائی ہیں شروع سے. اچھا جی. کر لیجیے گا آپ. ٹھیک ہے کتنی 14 ہو گئی ہیں نا. اب انشاءاللہ آج حدیث نمبر 15 پڑھیں گے، ہے نا. حدیث نمبر 15 ہے النظافت، میں پڑھ رہی ہوں میرے ساتھ دوہرا لیجئے. النظافت
النزافة निस्फुल ईमान। अन्नज़ाफ़तु النزافة निस्फुल ईमान। मिसुल ईमान إيمان अन्नज़ाफ़तु النزافة निस्फुल ईमान। نصف الإيمان अन्नज़ाफ़तु النزافة निस्फुल ईमान। نصف الإيمان अन्नज़ाफ़तु النزافة निस्फुल ईमान। الإيمان अन्नज़ाफ़तु النظافة النزافة निस्फुल ईमान। ایمان ईमान तर्जुमा है इसका, सफाई आधा ईमान है। صفائی آدھا ایمان ہے का ईमान है हदीस अन्नज़ाफ़त नंबर 15 एक दो बार और दोहरा ले इसे, फिर इंशाल्लाह 16 पढ़ेंगे। हदीस नंबर 15 है अन्नज़ाफ़तु निस्फुल ईमान। النظافة نصف الإيمان النظافة अन्नज़ाफ़तु نصف निस्फुल الإيمان ईमान। النظافة نصف الإيمان तर्जुमा क्या है इसका? सफाई صفائی आधे। آدھا ایمان ہے जी सफाई आधा ईमान। अब हदीस नंबर 16 पढ़ेंगे। हदीस नंबर 16 है इन्नल हसदा إن इन्नल हसदा إن إن الحسد इन्नल हसदा إن إن الحسد याकुलुल हसनात या حسنات इन्नल يأكل हसदा याकुलुल हसनात يأكل الحسنات إن الحسد يأكل الحسنات हाँ इन्नल हसदा ان إن الحسد الحسد याकुलुल हसनात يأكل الحسنات يأكل الحسنات इन्नल हसदा ان إن الحسد الحسد याकुलुल हसनात يأكل या الحسنات يأكل الحسنات إن الحسد इन्नल हसदा ان إن الحسد الحسد याकुलुल हसनात। يأكل الحسنات الحسنات तर्जुमा क्या है? बेशक हसद नेकियों को खा जाती है। बेशक हसद नेकियों को नेकियों खा को जाती है हसद कितनी बुरी चीज है ना? हम इतनी मेहनत से नेकियां कमाते हैं, लेकिन अगर हमने हसद कर लिया है तो हमारी सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी, है ना? हसद तो मतलब हसद मीन्स अरे यार घमंड जी गुरूर तकब्बुर तकब्बुर जी 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 गुरूर तकब्बुर, किसी की चीज को देखकर हसद करना। हाँ किसी से हसद मतलब वही हिरस कि हमें भी चाहिए ऐसा हाँ हिर्स भी कह सकते हैं, किसी को देख के हिर्स हसद हिरस करना। करना तो नेकियों को खा जाती है जी नेकियों को खा जाती है हसद। इंशाल्लाह इससे बचना है और इंशाल्लाह एक एक हदीस पे हमें मेहनत करना है इंशाल्लाह। ये हमें इंशाल्लाह ठीक है, अमल तो ये करना अपनी है हदीस नंबर हाँ 15 और 16 हुई। इंशाल्लाह इसको भी हम याद करेंगे, है ना? नोट कर लीजिए इसको और इसको भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। हेलो जी जी आज हमारी फर्स्ट क्लास है, मतलब फर्स्ट टाइम हम
ज्वाइन हुए हैं क्लास में, अच्छा शुरू के मतलब एक भी हदीस हमें याद नहीं है, तो ग्रुप जी में डाल दिए तो हम याद करेंगे इंशाल्लाह। जी जी, पहले तो आप अपना नाम नोट करवा दीजिए ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकूं, है ना। क्या नाम है आपका? जूही। जूही। कहाँ से हैं आप? हम गुनगा से हैं, बैरसिया रोड पे गुनगा है, गुनगा गांव, वहां से। गुनगा। जी गुनगा ठीक है बैरसिया रोड इंशाल्लाह। पे। जी। जी, आप वहां से कैसे जुड़ी? किसने हम, जुड़वाया मतलब आपको? उन बहन का नाम तो नहीं मालूम है हमको, हम दवा लेने गए थे इस्लामी गेट पे, वो बैठते हैं अपने ना। हम आप पे अच्छा नजर अच्छा वो नहीं गए थे, वहां मिले थे तो वहां नंबर दिया था। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए इंशाल्लाह मैं आप अपना नंबर है ना स्क्रीन पे शेयर कर दीजिए ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूंगी इंशाल्लाह। ये जो इसकी चैट स्क्रीन है ना, इसी पे आप, क्योंकि आपका नाम तो मैंने नोट कर लिया है लेकिन जब तक नंबर नहीं होगा तो मैं आपको ऐड नहीं कर पाऊंगी, है ना। तो आप जी इस जी पे हम अपना नंबर डाल दीजिए ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँ इंशाल्लाह, है ना। जी जी इंशाल्लाह। जी चलिए ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर किसी की अटेंडेंस रह गई हो तो बता दें। जी हमारी रह गई समीना खान। अच्छा। और जी अपी, और हमारी भी आपकी नजर। आफरीन अजहर। अच्छा। और किसी का नाम तो नहीं रहा है, बता दीजिए नहीं तो फिर हमारा भी रह अटेंडेंस। गया शायद जूही खान। जो नहीं, आपकी तो अभी मैंने नाम नोट किया ना तो लगा दूंगी इंशाल्लाह। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, तो सभी की हो गई हैं। तो ये वाली सुन्नतें आज जो हमने सीखी हैं इंशाल्लाह, छोटी छोटी सी दुआएं, तो हम इसे रोजमर्रा में इंशाल्लाह इस्तेमाल करेंगे और हदीसें जो है हमारी, हम उस पे भी इंशाल्लाह अमल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है इंशाल्लाह। जी। तो दुआ पढ़ लें, अब हम क्लास को मुकम्मल जी करें। जी जी अपी। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना रब्बना रब्बना तक़ब्बल मिन्ना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम इन्नका अंतस समीउल अलीम अलीम। व तुब अलैना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम सुब्हान रब्बिका सुभान सुब्हान रब्बिका रब्बिका रब्बिल इज्जति रब्बिल रब्बिल इज्जति इज्जति अम्मा यसिफून अम्मा अम्मा यसिफून यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व सलामुन वसलामुन अलल अलल मुरसलीन मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वल्हम्दुलिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल रब्बिल आलमीन। आलमीन। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और हम आमीन हर एक के दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूब खूब मोहब्बत पैदा आमीन। फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व अस्सलाम बरकातुहू। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो जो बहन कह रही थी ना कि इंशाल्लाह ग्रुप में डाल देंगी सब, इंशाल्लाह आप जरूर याद से डालिएगा। मैं भी नोट जी जी करूंगी मैं जो अभी चीजें डाल नहीं। रही हूँ। जी जी। जज़ाकल्लाह खैरा कसीर। अल्लाह